is always there. It is only and only Allah Azza wa. And so our hearts should be connected the most strongly and firmly to who? To Allah subhanahu wa ta'ala. And if that is not the case, then what's going to happen? We are going to be miserable, we're going to be unhappy,
knowledge encompasses everything. Okay? His knowledge encompasses everything. His power encompasses all. Meaning there's nothing except that Allah subhanahu wa ta'ala knows it. There's nothing except that Allah subhanahu wa ta'ala has power over it. Right? What else? Okay, He is the all-powerful. All right. What else? Okay, good. Good. That's exactly what I wanted to hear. That He is the only one who is worthy of worship. He is the only one who is worthy of worship because He alone is the creator. He alone is the provider, right? He alone is the one whose will prevails over all, right? So, and also part of knowing Allah is knowing what Allah subhanahu wa ta'ala loves, knowing what He likes. Like for example, in any given situation, which choices of mine are such that Allah subhanahu wa ta'ala would be pleased with them? Right? What can I do in this situation, or what can I say in this situation that would be pleasing to Allah or that would be displeasing to Allah? Right? MashaAllah, I heard about Al-Hadiya, okay, and I was very fascinated by the name. What does Al-Hadiya mean? The one who guides, right? A guide, a female guide. When can a person guide others? Huh? Okay, when they know what they're supposed to do, where they're supposed to go, because without that, they're going to be lost and they're going to lead others into misguidance as well. So the basis of guiding oneself or others is what? Knowledge. So every day, learn something new about Allah, about His ayat, about His commands, about His names, about His shara'ir, what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded to us. And this is something that will make us not just more familiar with Allah, but this will also make us appreciate Allah Azza wa Jal more and feel closer to Allah. The second thing that we all can do is, and we must do is, every relationship demands time. Right? Every relationship demands what? An investment of your time. If you're too busy to talk to the one you love, or to listen to the one you love, or to do what they want you to do, what they like you to do, if you're too busy, that means that the relationship is not a priority. It's not something of concern to you, right? And you see how, for example, you see how people, they're very good friends, but as they get busy, they drift away. And sometimes you really don't know somebody, but because you're spending so much time with them at school or at work, you don't even realize, and you get so attached to them. Now the question is, how do you make time for Allah Azza wa Jal? How? And in what? First of all, in everything that we do. In everything that we do, we should think about Allah. So for example, even when we're eating, even when we're drinking, when we're entering the house, when we're leaving the house, when we're sitting in the car, no matter what day of the week it is, who is it that we should be thinking about? Allah subhanahu wa ta'ala. The remembrance of Allah, to not forget Allah, is to spend time with Allah. And the remembrance of Allah is not just thinking random thoughts about Allah. No, it's about thinking, what would Allah subhanahu wa ta'ala like? What can I do over here to draw even closer to Allah? Now, one of the most helpful things is to improve our salah. To improve our salah. Because salah is something that we have to do how many times? 5 times a day, every day. And why is it that Allah subhanahu wa ta'ala has obligated salah on us? We learn in the Quran, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ.
establish salah for my remembrance, in order to remember me. And really, if you think about it, if we did not have to pray 5 times a day, how many of us would actually willingly make time during our busy lives, right, during our busy days, to worship Allah? Many people would say that, you know what, I'll do it at the end of the day. Maybe I'll pray something at the end of the day. And by the time that the end of the day comes, we're too tired and we'd go to sleep. So this is Allah subhanahu wa ta'ala's favor on us, that He has obligated the 5 daily prayers, because it forces us to spend that one-on-one time with Allah subhanahu wa ta'ala, where we're not allowed to multitask. Isn't it? Because so often, what happens? We are spending time with our family, but we're multitasking. Right? We're folding laundry, we're cooking, we're answering messages, we're checking our email, or we're just looking at our phones, even though we don't have to. We're multitasking. And because of multitasking, our attention is divided. Right? How does it feel when someone is sitting with you at the dinner table? It's just you and them, but they're too busy on their phone. Does it feel nice? It doesn't feel nice. Even if you're sitting in the car with someone and they're busy on their phone, you say something, they're like, yeah. And then you ask them a question and they don't hear it. It doesn't feel good at all, right? Allah subhanahu wa ta'ala has favored us and blessed us that during salah, we can't even look here and there. We can't even tell our children, sit down. Right? We can't even yell at our children. And by the way, some people do that. Even in salah, they yell at their children. How? By raising their voice, right? By coughing. Is that okay? That's not okay. This is not okay. If you want to draw someone's attention during salah to something that is urgent, okay, like for example, maybe your 2-year-old is putting a fork in the electrical outlet, all right, and you're praying and you can see from the corner of your eye that, you know, he's doing something dangerous and you want to stop him, but he's too far, and there's somebody else in the room and you want to draw their attention. What should you do? Scream Allahu Akbar? No. What is the correct way? That you clap. Okay? That you clap like this. Okay, now all the mothers should know this. All right? It's not correct that in your salah you start shouting. That is not permissible. All right, so you can do like this, or you can slap on your thigh. That is also permissible. Okay, in hadith we learned that once Abu Bakr radiallahu anhu was leading everybody in salah at the instruction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then halfway through, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came. Abu Bakr did not know because he was praying. Okay, so then everybody, what did they start doing? They started slapping on their, thighs or their hands or something to draw Abu Bakr's attention that, hey, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is here, so now he's going to lead. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam approved of that. Anyway, so salah is there for what reason? For the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should use salah for that purpose. Now, a lot of people pray, but not everybody prays in the same way. And not everybody gets the same benefit out of their prayer. We learned that people are of different levels when it comes to praying salah. Okay? Now check yourself. Where do you stand? And after every salah, rate your salah. The first level is of those people who pray, but they neglect the rules of salah. Okay? Like for example, either they didn't make wudu properly, or they don't actually have wudu. They're not even sure if they have wudu. They have doubt, right? Or when they made wudu, they didn't really make it properly. Okay? They had nail polish on, they had lots of makeup on, all right? Things like that. And they didn't make wudu properly. Or for example, they're praying, but they're looking here and there. Okay? They're praying and they skip their ruku',
they skip their sajda, they skip an entire rak'ah, all right? And they're basically completely distracted. And such a person, okay, they're praying, but in their prayer, what are they doing? Wronging themselves. Do they harm Allah? No. Who are they harming? Themselves. So after every salah, check yourself. That what kind of salah did I pray? Did I fulfill all the requirements or not? Some people, when they're praying, their hijab is see-through, their clothes are see-through, their sleeves are short, right? Or their pants are short, right? Or their clothes are so tight from the sides that when they go into ruku', like the shirt lifts up and the side of their waist gets exposed. Or their hijab is such that so much of their hair is showing. So this is a person who is not praying properly. They're praying, but they're not praying properly. The second level is of those who pray properly, but only when it comes to the physical outward aspect. Okay? So for example, their wudu is good. They didn't make any mistake in it. They didn't neglect anything. All right? They're facing the qibla. The timing is correct. They didn't delay salah from its proper time. The way in which they're praying is also proper. But there's a problem. Outwardly, their salah looks perfect. Where's the problem? Inside. Okay? What's happening? They're thinking about all sorts of random things. All right? And their thoughts are such that they just get lost in them. And they don't even try to focus in salah. They don't even try to have khushu' in salah. So you understand the difference? The first is a person who does not pray properly. The second is a person who is praying properly, but only in the outward aspect. All right? And they don't care about where their thoughts are going. They don't even try to strive against those thoughts. Okay. The third is the person who is guarding, who's praying properly externally. All right? But when it comes to the internal aspect of salah, right, their focus, attention, what is happening? They're constantly struggling. Okay? It's not that they've given up, that, I don't care about where my thoughts are going. No, they're actually trying. So for example, they start praying, all right? They have focus until they start Surah Al-Fatiha, and then they start thinking about something random, and they're like, no. And then they bring themselves back into salah. Same thing happens in ruku'. Same thing happens in sajda. Okay? So this person, they're praying properly when it comes to the physical aspect, but internally, what's happening? They're struggling. They're struggling with their thoughts, but at least they're trying. Right? At least they're trying. Okay. This is the third level, okay? Now the fourth level. The fourth level is of the person who is praying salah very properly. Okay? Outwardly and inwardly. Outwardly and inwardly. But their focus is just the salah. Okay? Their focus is what? Just perfecting salah. And that's okay. At least they're praying properly, but their focus is just perfecting salah. The fifth level is of the person who is praying as though he can see Allah. You understand the difference? The fourth is who? They're praying properly, internally, externally, but their focus is just on the salah. Okay? The fifth level is of the person who prays as though he can see Allah. So salah becomes an actual, real meeting with Allah. So for example, when a person says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, these are not just words that they're reciting. These words are coming from where? From the heart, with shukr, with love. All right? With gratitude, with veneration, with respect. When they say Maliki Yawmiddin, they feel it.
All right? So this is a person who is praying as though they can see Allah, and salah is a means for this person to be with Allah. Okay? Now, what do you think is going to happen to the first person? The person who doesn't pray properly? For that person is punishment. The person who does not pray properly, for them is punishment. What about the person at the second level? Who is praying properly but only outwardly, and inside, when it comes to their thoughts, they don't care. What about them? They will be questioned. They will be interrogated. They will be questioned and interrogated that how and why did you pray like this? What about the third one? The one who is praying properly when it comes to the physical aspect, and when it comes to their thoughts, they're constantly struggling. But at least they're trying. They're struggling. For this person, salah will be a means of expiation. And their sins will be removed. You understand? For them, salah will be a means of expiation. They're rewarded, and also their sins will be removed. What about the fourth person? The person at the fourth level, who has khushu', who's also praying properly, for them is reward. All right? For them is reward. What about the person at the fifth level, who prays as though he can see Allah? At the level of excellence. And these are the muqarrabeen. Those who are near Allah and who will be brought near Allah. These are the people for whom salah is a coolness, a comfort, a relief. And because of this, they will have comfort and relief where? In the hereafter. Now don't despair and don't think that, oh my God, I think I'm at the first level, maybe somewhere between first and second. Don't despair. Because you know what? Allah subhanahu wa ta'ala gives us a chance to work on our salah, not once a day, but 5 times a day. If, for example, in Salatul Fajr, you really struggled with khushu', don't quit, don't give up. Work harder when it comes to Salatul Dhuhr. If in Salatul Dhuhr, you were really trying to have khushu', but your kids or something happened, somebody was at the door and you kept getting distracted, the phone kept ringing, the guests were coming, something because of which you weren't able to focus much in salah, then what? Quit? Give up? No. Work on improving Salatul Asr. All right? Every prayer that you perform, try to make it better than what? Than your previous salah. But that is only possible if you are honest with yourself at the end of every salah, that you check yourself, you rate your salah. Would I give my salah 1, 2, 3, 4, or 5-star rating? Right? Ask yourself, where do I stand? And make dua that, Ya Allah, give me tawfiq to pray as though I can see you. Give me tawfiq to do that. And if you see ever anybody who is praying like that, admire them and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you tawfiq as well. And it is possible. It is possible, but the main thing is that you have to have the intention, the willingness to actually pray like that. And then you have to try, you have to work on that. And it is possible. Now the third thing that we can do to improve our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is repair. What do I mean by repair? To make amends. Okay? As human beings, of course, we keep slipping. We keep making mistakes. Right? The Prophet ﷺ made it clear to us that all of the children of Adam are such that they make mistakes. And the best of those who make mistakes are who? Who? Exactly. Those who repent. Those who repent are the best of those who make mistakes. Right? So the goal here is to not be so perfect that we never slip.
because that's not possible. That's not possible. We are going to slip. It's in our nature. As human beings, we will. Not that we should intentionally make mistakes, no, but that unintentionally, right, inadvertently, without even wanting, what happens? We slip. So then the solution is in what? As soon as you realize, turn back to Allah. You know, they say that a strong relationship is not determined by how you don't have any kind of conflict. No, just because people don't have conflict does not mean that they have a great relationship. The indicator of a strong relationship is repair. That when you have a conflict, then you are able to repair the relationship. And how does that happen? That first of all, you take responsibility. That yes, I did this and this was not okay. Right? The next thing is that you apologize. And the next thing is that you show commitment as to what you're going to do differently in order to avoid making those mistakes again. Now, this is when it comes to our relationship with people. With Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala never wrongs us. Allah subhanahu wa ta'ala is never unfair to us. Never. Right? He's never at fault. If anything happens, whose fault is it? It's our fault. We are the ones to blame. So then when we realize that we are the ones to blame, what to do? What to do? Turn back to Allah. Seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And we should not feel shy to seek forgiveness from Allah. Because some people think, well, if I'm seeking forgiveness, that means that I'm saying I've done something wrong. What did I do wrong? Some people are so, they have difficulty acknowledging that they could ever make a mistake. Whereas the fact is that all of us make mistakes of different kinds, of different levels. So the first thing is that we acknowledge that, yeah, I messed up. Yeah, I should not have done this. This was wrong. This was sinful. This was not okay. Don't justify your sins. Don't insist on them. Right? Don't defend them. Admit them. That yes, I messed up. And when you admit and you turn back to Allah, then what happens? Allah subhanahu wa ta'ala is at-tawwab. He accepts repentance. He is al-ghafir, al-ghafur, al-ghaffar. Right? He's the one who forgives, not once, but over and over again. Now, sometimes what happens is that we feel hesitation in seeking forgiveness because we say, you know what? This is the same mistake that I'm making for like the 50th time. And I've asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness so many times. I don't think my tawbah, my istighfar matters anymore. No, it does. There's a beautiful hadith in which we learn that once there was a man who made a mistake, right? He committed a sin. And he felt bad. And he said, Rabbi ghfirli. Oh my Lord, forgive me. So Allah subhanahu wa ta'ala said, my servant knows that he has a Lord who can punish or forgive. So I forgive him. Okay, so I forgive him. Now what happens after some time? The same person, all right, who messed up and who was asking Allah for forgiveness and Allah forgave him, the same person, what do? They commit another sin. Okay? And then this person realizes that, oh, this was not okay. And he says, Rabbi ghfirli. Oh my Lord, forgive me. And Allah subhanahu wa ta'ala says, my slave knows that he has a Lord who can punish or who can forgive. So I forgive him. Then what happens? After some time, the person makes another mistake. Same thing. He says, Rabbi ghfirli. And Allah subhanahu wa ta'ala forgives him. So what do we learn from this hadith? That you will mess up, you will make mistakes. But, and the solution is in turning back to Allah. And inshallah today, the
The next talk will be about istighfar. I should stop. You done? Which dua? This one? The card? Okay. Does everybody have this card? Yeah. Who doesn't have it? Make sure you get your own today. Okay? This is not something that you're just going to share with the person sitting next to you. You are supposed to have your own copy. Okay? Inshallah. Now, on this card, you see, it says Sayyidul Istighfar, right? Which means the chief of prayers of seeking forgiveness. Okay? There's lots of du'as in which we have been taught to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Can you think of any dua in which we seek forgiveness from Allah? Okay. Allahumma ghfirli. All right. What else? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. The dua of Adam alayhi salam. What else? Okay. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. All right. Good. أستغفر الله وأتوب إليه. MashaAllah, there's so many du'as, right, that you will find in the Quran and also in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This dua is Sayyidul Istighfar. Sayyid means chief. Okay? Yani the master at the top. This is the best dua for seeking forgiveness. This doesn't mean that you don't make other duas. You also make those. But this is a dua that we should make morning and evening. Morning and evening, because it's a very comprehensive dua. And inshallah, you will learn the meaning of this dua later. I will just help you read the dua. Okay? So I'm going to read the Arabic and then you repeat after me. Okay? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Stop or continue? Okay. Everybody read the dua again. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. You see the word علي in the second last line?
Okay? There should be a shadda on the ya. So make sure you add that so that when you're reading on your own, you know how to read it. Alayya. Okay, not alaya, alayya. Does anybody know this dua by heart? Okay, I'm looking for a young hand. Okay, mashallah. Okay, mashallah. So many people know the dua. Okay, read again. And don't just read it, make the dua. Okay, ask Allah. Bismillah, go ahead. Everybody together. Allahumma anta rabbi. Chale, I'm gonna have you read with me so that everybody can read together, inshallah, and I hope that this will help you memorize this dua. Okay? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बस एंड इस पे किया कि इस्तिग़फ़ार करना चाहिए तो السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. फिर आगे की जगह खाली पड़ी है, किससे बात करूं? Please do not take photographs Delete. and delete if you have taken anything to make them right now. Number on you, lock it up there.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال ہے کافی دیر سے بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں تو چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں. بس اپنی جگہ نہیں چھوڑیں, کھڑے ہو جائیں. ایک دوسرے سے سلام کریں, ہاتھ ملائیں, نام پوچھیں. اب ٹینس کیوں لگ رہی؟ نہیں نہیں, میرے ساتھ ہے. ڈونٹ وری, آپ فکر نہیں کریں, وہ اسائمہ کے پاس ہے. ڈونٹ وری. اچھا اچھا, آپ کہیں کیا آئی ایم ہمارا, شی از مائی ماما, and I'll be doing the translation of the lecture. ہاں ہاں کہہ دیں. ہاں فانا کہہ رہی تھی میں وہ دل بدل دے پڑھوں گی تو پڑھ دے ابھی اب کہ ہم اسٹریٹ اوے شروع کریں. وہ پھر اب ٹائم تھوڑا دیکھیں 5:04 ہو گئے, 6 بجے ختم کرنا. No, she will translate. It's translation. Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خیال ہے, لیکچر شروع کریں؟ خاموش ہونے کی سکت ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. ایک دوسرے کو چپ کراتے کراتے اور شور ہو جاتا ہے. ایک کرسی یہاں خالی ہے سامنے میرے. نہیں, آپ بیٹھے نا اپنی جگہ, آپ اپنی جگہ بیٹھے. چلو, کوئی کرسی سامنے خالی نہ ہو, فل کر دیں. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے ٹھیک ہے, کرسیوں کی بھی خاموشی یا کرسیوں کا شور؟ کرسیوں کی بھی خاموشی, ٹھیک ہے. اٹھا کے کرسی رکھتے ہیں. مجھے ہمیرا بتا رہی تھی کہ ان کی جو کلینر ہیں وہ پولینڈ کی ہیں, پولش ہیں, اور بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسکول میں سب سے پہلے جو سبق سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ کپ میں چمچ کیسے ہلانا ہے کہ وہ سائڈ کو نہ ٹکرائے, شور نہ ہو. یعنی آپ کوئی چیز گھول رہے ہیں, چینی گھول رہے ہیں, کوئی شہد ڈال کے گھول رہے ہیں, تو ٹن 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 نہیں بجائیں, بلکہ اس طرح اس کو یعنی شیک کریں کہ وہ گلاس سے نہ ٹکرائے. یہ بچوں کو پہلا ادب سکھایا جا رہا ہے. ہمیں کیا ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو سب سے زیادہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے.
کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کرسیاں گھسیٹنی چاہیے یا پھر اٹھا کے رکھنی چاہیے؟ کیا یہ بہت بھاری کرسیاں؟ بہت ہی ہلکی سی ہیں. کائنڈلی لسن ٹو می. اگر آپ یہاں آئے ہیں تو پھر بات سنیے بھی. یہ جو کرسی گھسیٹ رہا ہے اس کو میری بات نہیں سنائی دے رہی. ہمارے پاس چونکہ محدود سا وقت ہے، مجھے معلوم ہے آپ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت تکلیف اٹھا کے آئے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی جاب سے آئے ہیں. تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ بہت یکسوئی کے ساتھ چند باتیں سن لیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ میری ڈاٹر ان لا امارا بیٹی ہیں اور یہ انشاءاللہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گی، خلاصہ بتائیں گی، تاکہ جو بچیاں اردو میں نہیں سمجھ سکتی وہ انگلش میں اسے سن لیں اور سمجھ جائیں. لیکن جن لوگوں نے پہلے اردو میں سنا ہوگا وہ کہیں اچھا اب ہم باتیں کر لیں کیونکہ انگلش ہمارے لیے نہیں ری انفورس ہوگا. جو آپ ایک لینگویج میں سنیں گے پھر دوسری میں سنیں گے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو اس لیے پوری تسلی اور ہوش کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے سننا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. میں نے سلیکٹ کی ہیں آپ کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات، تو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. حسنہ کہاں ہے؟ حسنہ کہاں؟ شاید کہیں آگے پیچھے ہیں. اوکے کوئی بات نہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی تم پر رحمت آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں. اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب ہے اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینس، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، جو کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کرتے جاؤ، جن چیزوں سے روکتے ہیں رکتے جاؤ. یہ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، تو نماز پڑھنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ نماز، اذکار، کھانے پینے کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکلیں. رزق حلال کی تلاش عبادت ہے. ہاں حرام کریں گے، نماز چھوڑیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی. کس لیے؟ تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے ہے یا اس میں ہمارا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. ہمیں بنایا اللہ نے ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی، جس گائیڈنس کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس کتاب میں، جو کتاب مبین ہے. مبین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کھول کے بیان کرنے والی. آپ کی ضرورت کی سب باتیں اس نے بتا دی ہیں اس میں. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان کو ایکسپٹ کر لیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں. ایسا کریں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، آپ پر اللہ کی رحمت آئے گی. اور اس رحمت کی ہم میں سے ہر ایک کو شدید ضرورت ہے. وعلیکم السلام. So Allah SWT tells us in the Quran to follow Him and follow His Prophet, peace be upon him, so that we may attain mercy, so that we may receive mercy. Allah is the one that made us. We are made to worship Him. That was the purpose of us being here. Worship in turn means obedience.
Obedience means that we do the things that are pleasing to Him, we do the things that draw us closer to Him, and we leave the things that are displeasing to Him, and we move away from things that would upset Him, right? And that would move us further away from Him. This includes every aspect of our lives. From the moment that we wake up, right, our prayers are prescribed to us, and once we complete prayer the way we should, we go out into the world and we seek the bounty of Allah. To seek that bounty in a halal way, it's good. That's how we should be living our lives. As long as we are avoiding haram, that's how we should be spending our time. Whatever it is that we do, every part of our lives, whether it's inside the house, outside the house, everything has a guidance. It's already been told to us. This is how you should be doing these things. This is how you should be carrying yourself. At the beginning of the session, the example that we were given about the chairs or the cup, right? That's such a small thing, but even that has an excellent way to do it. Everything has the best way to do it and then the low way to do it. Allah prescribes us the best way, and He prescribes it in His book. This book is full of that guidance. The Quran is full of the guidance that we need to address every aspect of our lives. The Quran is described as mubin. It's clear, full of clarity. نیکسٹ آیا ہے، یہ سورت آل عمران کی ہیں، آیات نمبر 132 سے میں نے شروع کیا. دس از آیت نمبر 133 سورت آل عمران. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، اور تیز چلو، تیز دوڑو، جلدی کرو. سارع یسارع مسارع، ایک دوسرے کے مقابلے میں تیز چلنا. اور اگر ویسے اس کا معنی لیا جائے تو خوب تیز چلو، دوڑو. کدھر دوڑو؟ کہاں دوڑو؟ ہماری دوڑ کہاں لگی ہوئی ہے؟ اگر آپ کسی ہائی رائز میں رہتے ہیں نا اور نیچے موٹر وے جا رہی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاں 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 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ میں اکثر جب ایسا نظارہ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یہ کدھر دوڑ رہے ہیں، کس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں، کس چیز کے لیے جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے جلدی ہے انہیں. آپ بتا سکتے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، دیر نہیں لگاؤ، جلدی سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو، راضی کر دو. گناہوں میں زندگی نہ گزارو. انسان ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا بوجھ لے کے نہ رکھو بلکہ معافی مانگ لو. اور وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف دوڑو. جنت کی طرف دوڑ کسی میدان میں نہیں ہوتی، کسی موٹر وے پہ نہیں ہوتی، وہ نیک اعمال میں ہوتی ہے. یعنی نیک اعمال ایسے کرو جن کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت کو پا سکو. کیسی ہے وہ جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں کے برابر، زمین. ایک ایک بندے کی جنت، ایک ایک بندے کا گھر اتنا بڑا دنیا میں ہے کوئی جگہ کہ پوری زمین پر کسی ایک کا گھر ہو؟ نہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں چونکہ آپ یو کے ویسے بھی ایک کنجسٹڈ ایریا ہے اور زمین دور تک نظر نہیں آتی، ہلی بھی ہے، لیکن اگر آپ بائی سی ٹریول کریں تو آپ کو ریئل وسعت، زمین کی وسعت نظر آتی ہے. دور دور تک پھیلا ہوا سمندر، اللہ کی عظمت اور بڑائی محسوس ہوتی ہے.
रिसेंटली चूँकि मुझे आइल ऑफ मैन जाने का इत्तेफाक हुआ और 3-4 घंटे का सफ़र था समुंदर से। सुभान अल्लाह, बस वुसअतें ही वुसअतें, वुसअतें ही वुसअतें नज़र आती रहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े घर की दावत दे रहे हैं, मेरी जन्नत की तरफ आओ। किधर जा रहे हो? दुनिया पे ही राजी हो गए हो, दुनिया से ही दिल लगा लिया है, दुनिया में ही सारी खुशियां लेना चाहते हो। ये तो काफी नहीं, ये तो एक ट्रांजिट पीरियड है, यहां से तो जाना है आगे, आगे की तैयारी करो। लेकिन वो किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए तैयार की गई है। तकवा का क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह के डर से गुनाहों से बचना, अल्लाह की इताअत करना, हर उस चीज से बचना, बच के रहना जो अल्लाह को नाराज करे। तो ये जन्नत किसके लिए है? जो बच बच के जिंदगी बसर करता है, जो एहतियात के साथ जिंदगी बसर करता है। In Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala tells us to race, walk fast, right, towards something. Towards what? When we live our lives on this earth, you may experience that whether it's traffic or people, rush hour, they're rushing to get somewhere, they're rushing to achieve something. I actually am from London, so I've seen the underground rush on a daily basis. It's subhanAllah, it's really, really intense. There's a lot of people rushing to get somewhere. And when you stop for a moment, you think, what's the rush all about? Where are you going? And then either rushing towards work, to follow the rules that somebody else has set to them, or they're rushing to get home, to follow some rules that they set for themselves, right? But what about the rules that Allah set for us? When is that rush? When we rush to prayer, when we rush to mosque, when we rush to do a good deed. Allah subhanahu wa ta'ala tells us to run towards His mercy, right? To attain forgiveness from Him. If we make a mistake, rush to seek forgiveness, rush to repent, right? Race towards it. And what else? Jannah. So a Jannah, or a garden, is something that we all like. We naturally are inclined towards the color green, we naturally like being in that environment, it makes us feel peace. There's actually studies that talk about how nature, the color green, affects you and how it soothes you internally. But this is not anything like the gardens that you see on earth, right? All the gardens that we see, they all need maintenance. They are all limited in some capacity. But imagine a Jannah that the size is so vast that you couldn't perceive. The beauty will never fade. It doesn't require any maintenance. It only grows in splendor. Such a gorgeous place. And Allah is saying, race towards that. He's inviting towards that, right? And subhanAllah, out of His mercy, He describes it for us in the Quran. He tells us what it's like, so that we can feel a sense of, motivation, a sense of, I actually want that, forget this. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us that it's for a specific group of people, this Jannah. Who are those people? The muttaqeen, right? Those that have taqwa. Taqwa, that consciousness of Allah, that fear of Allah, that awe of Allah. They have that. Not just being a muttaqi means that you don't just have taqwa once in your life, you don't have taqwa momentarily. It's a part of your personality, it's part of your identity when you're a muttaqi. It's who you are. You're just someone who has taqwa all the time. This means that you're somebody who treads very carefully on the earth. You're very careful. You're careful with your words. You're careful with your actions. You conduct your life with a sense of deliverance, so that you can be amongst those that, inshallah, inherit Jannah. अब यहाँ मुत्तकीन की कुछ सिफात बताई गई हैं। मुत्तकीन की सिफात कुरान मजीद में कई जगह पर आती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ किस चीज का तकादा है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پر مال کا لفظ نہیں آیا، اس سے مراد جو بھی ان کے پاس ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے مال ہے یا علم ہے، رزق ہے، آپ کے پاس کوئی خاص سکل ہے، کوئی انرجی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا، کس کے ساتھ؟ کچھ نعمتوں کے ساتھ، اور کچھ کو خود نہیں دیا. تو جن کو دیا ان سے کیا تقاضا کیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. جنت میں جانے والے لوگوں کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، دینے والے دینے والے دینے والے، اور ہر حال میں دینے والے. زیادہ ہے تب بھی دیتے ہیں، تھوڑا ہے تب بھی دیتے ہیں. ان کو دینے سے محبت ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لینے سے محبت ہوتی کہ ہمیں یہاں سے بھی مل جائے، وہاں سے بھی کھینچ لیں، یہاں سے بھی لے لیں، بھائی کا حصہ بھی، بہن کا حصہ بھی غصب کر لیں، بیوی کا حق مہر ضبط کر لیں، یعنی ہر چیز بس ہم اکٹھی کر لیں. پھر کبھی سوچیں کہ وہ مال جو بینکوں میں رہ جاتا ہے، مرنے کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پڑا ہو، کس کے کام آیا. محنت آپ نے کی لیکن ملا کس کو، کس کے حصے میں گیا، اور کون ہے جس نے بینک آف آخرہ میں جمع کرایا، اور جب وہ کل اٹھے گا تو وہ سب کچھ کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے اس کو واپس ملے گا. تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ہمیں کس سے دلچسپی ہے، لینے سے یا دینے سے. یعنی یہ دو مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. پھر والکاظمین الغیظ. اچھا، یہ جو لینے دینے کی بات ہے نا، میں مختلف لوگوں سے ملتی ہوں، کچھ لوگوں کے اندر میں نے ایسا پیشن دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ جب تک شیئر نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. اچھا، کچھ لوگوں کے پاس جیسے علم ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی چیز سیکھتے ہیں نا، ان کو تڑپ لگ جاتی ہے میں یہ کسی اور کو بھی بتا دوں، اپنی بہن کو بھی بتا دوں، بھائی کو بتا دوں، ہسبینڈ کو بھی بتا دوں، فیملی کو بتا دوں، فرینڈس کو بتا، سب کو پتا چل جائے. آج ہی ایک خاتون میرے آنے سے پہلے ابھی ملی مجھ سے، تو کہنے لگی کہ جب میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا تو میرے اندر ایسی تبدیلی آئی اور ایسی تڑپ لگی کہ میرا دل چاہے کہ میں اس کو دوسروں کو بانٹوں، اوروں کو بھی دوں. تو جو تھوڑا تھوڑا سیکھتی تھی وہ میں نے سکھانا شروع کر دی. تو بات یہ ہے کہ جو اچھی بات ہمارے پاس ہو، جو اچھی چیز ہمارے پاس ہو، وہ ہمیں دینی. اچھا، یہاں جو یہ کہا گیا نا سرا اور ضرا، یعنی خوشحالی بھی، یعنی اچھا حال ہے، صحت اچھی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے تب بھی، اور جب نہیں ہے، تھوڑا ہے، تھکے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہے تب بھی. جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ہے. اور کیا ہے کرتے؟ جنت کن کے لیے ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والوں کے لیے. اچھا، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ دل میں نہ رکھو. کیا کرو؟ وینٹ آؤٹ، وینٹ آؤٹ، آؤٹ. قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ کنٹرول کرو، ضبط کرو، بند کرو اس کو. کیونکہ غصہ آگ سے ہے، اور آگ کو اگر پھیلا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جلا دیتی ہے سب کچھ. اور اگر جہاں آگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نقصان سے بچ جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مومنوں کو، متقی لوگوں کو غصہ آئے گا نہیں، آئے گا، لیکن ان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ اس غصے کو کنٹرول کر لیں گے. اور صرف غصہ کنٹرول نہیں کریں گے بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے، بھلا دیں گے اس کو کہ کسی نے ان کو تنگ کیا تھا. ایسے لوگ احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین،
ऐसे मोहसिनीन को, ऐसे नेक काम करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। कैसे खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ठीक है? और वो क्या? जो अल्लाह ने आपको दिया ना, वो देने वाले बने। लोग तंग करें तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें और फिर उनको माफ करके दोबारा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। क्योंकि हम जिससे नाराज होते हैं बस फिर तो ऐसी पक्की गिरा बांधते हैं, माफ ही नहीं करना, बात ही नहीं करनी। ये मोहसिनीन नहीं होते। मोहसिनीन तो दूसरों की खताएं माफ करने वाले होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत जिसको चाहिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, वो सारे गिले शिकवे हर चीज भुला सकता है। So we're talking about the Muslim, right? People that have taqwa. There are many characteristics of the Muslim mentioned throughout the Quran. But here, we're going to look at a few particular qualities that are mentioned. The first thing, they spend in times when they have excess and in times when they face scarcity. So whether they have extra or whether they have enough themselves, they will spend. And we're not just talking about money. We're talking about everything, whatever they have. So whether it's a skill, food, some other blessing that Allah has given them, knowledge, right? They are happy to share it, they want to share it. We often misunderstand the blessings that Allah has given us because we fall into this trap where we think we own those blessings. Allah gave it to me, so it's mine. That's my thing, right? But it's not like that. When Allah has given us something, it's an amana. It's amana from Allah, and He's going to ask about it as well. So when Allah has decreed that some people have more, some people have less, then the expectation is on those that have been given more to share with those that have been given less. Make it easier for those. And in fact, Allah gives you the opportunity. If you're among those that has been given knowledge, if you're among those that has been given more in anything, then Allah has honored you with the opportunity to earn reward for Jannah by giving to others. You're actually in a great position. You're in a really good position to earn yourself some reward for Jannah. So, the people to enter Jannah, they are givers. They love giving. They find joy in giving. They enjoy sharing. They're not takers, right? They don't take unlawfully. Unfortunately, there are people who don't realize that if you deprive others of blessings, if you take from others wrongfully, then this will never benefit you. They do it. They do it every day, whether it's someone's inheritance, whether it's some other right that somebody had, right? You think that nobody's watching, so let me just take this from that person. No, Allah is watching, and that will never truly benefit you. While you might experience momentary success, there's a greater loss in the hereafter. Whereas in the world, if you have 10 pounds, for example, and you share 5 of them, then you might think you have 5 pounds right now, which is less. In the hereafter, that's multiplied in such a brilliant way that you can't even imagine how far that 5 pounds took you. Way further than it could take you in the dunya. Another characteristic of the muttaqeen is that they don't just give, right? Just in line with the same characteristic. They don't just give when it's easy. They give in times of hardship as well. It's very, very easy to share things when everything's good, everything's comfortable, right? It's easy for you. So then, yeah, of course, I'd love to share everything. If you had a whole plate of dates, then you want to give it to everybody, right? But what if you only had one day? What if you only had one day? Then the situation changes. Now, the muttaqeen are those that even if they had one date, they would still try and share it with everybody. That's the difference. It's not just about easy times, it's also about hard times. But then giving is always the best thing that they want to do. What else? The muttaqeen are those that they swallow their anger.
right? They feel rage, they might get upset at something, they just swallow it. They control their emotions. Usually in society, we are encouraged to vent and share our feelings and our, sorry. Usually in society, we're encouraged to share our experiences, share our even negative feelings. It's like, yeah, just share. You feel angry about something, or someone upset you, go tell them, right? Go tell them about it. But although it's natural to sometimes feel upset, bursting with anger and showing others your anger, it's only going to burn yourself and others, because anger itself is from fire, and that can never be good, right? Rather, the muttaqeen are those, they overlook the mistakes of others. They understand that people are imperfect and they overlook the mistakes. They forgive. They are people who are operating on a level of ihsan, right? They are excellent and Allah loves them, right? And Allah loves those people. Just to sort of summarize everything I said, there's two characteristics of the muttaqeen. One is external. From their hands, from their mouth, from their limbs, they share, right? What they have been given in good times and bad. The other characteristic is internal. So while the first was external, this one's internal. They control their emotions. So what's inside them, they regulate that for the sake of Allah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذین متقی محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، کوئی بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے ان سے، او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر کے، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخش سکے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو انہوں نے کیا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ بار بار نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پہلے کرنے کے کام بتائے گئے تھے اور حکم دیا گیا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اب سچویشن بتا دی گئی کہ کس بات پر بخشش مانگنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کی پکڑ ہے، پتہ نہیں کون، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پاک باز ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، حالانکہ انسان سے تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ایک ہوتا فاحشۃ اور ایک ہوتا الفاحشہ۔ الفاحشہ زنا اور لواطت وغیرہ کے لیے آتا ہے، فاحشۃ کسی بھی کھلی برائی کے لیے آتا ہے، اوپنلی کوئی سن کمٹ کرتے ہیں یا پھر اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، چھپ کے کوئی گناہ کر جاتے ہیں، تو پھر اس گناہ کی حالت میں انہیں چین نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد ان کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگے۔ اور یہی ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ لگائی جائے، فوراً استغفار کیا جائے۔ اور ابھی آپ نے سید الاستغفار پڑھا ہے، سب کو کارڈز ملے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اس کارڈ کو آپ نے جا کے کہیں پھینکنا نہیں، اس کو خوبصورت انداز میں اس لیے چھاپا گیا ہے تاکہ آپ اس کو فریم کریں یا آپ کسی میگنیٹ کے ساتھ اس کو اپنے فریج پہ لگا لیں یا کسی جگہ پر اس کو
سامنے رکھیں، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا. اب تصویریں تو ہم اپنے گھروں میں لٹکا نہیں سکتے، تو بہترین کیلیگرافی اور بہترین دعائیں اور بہترین میسیجز اور بہترین خوبصورت کارڈز، ان کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اچھے طرح، تاکہ یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہو اور آپ اس کو پڑھتے رہیں. صبح اور شام جو سید الاستغفار یہ پڑھتا ہے، اگر صبح کو پڑھا اور دن کو ڈیتھ ہو گئی تو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور اگر شام کو پڑھا اور رات کو ڈیتھ ہو گئی تو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یعنی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو دیر نہیں کرتے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. یعنی ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، یا اللہ آئی واز رانگ، میرے سے غلطی ہوئی ہے. وہ اپنی غلطی مان جاتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری غلطی کو ڈھانپ دے، دنیا میں بھی مجھے رسوا ہونے سے بچا اور آخرت میں بھی مجھے رسوا نہ کرنا. استغفار غفرہ سے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا. اور یہاں کتنی ہوپ دلائی گئی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے. بندے تو نہیں معاف کرتے، اگرچہ نیک بندوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ متقین محسنین کی، عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کی گناہ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر بندے نہ معاف کریں تو اللہ ہے معاف کرنے والا. انسان رو رو کے اللہ سے معافی مانگے. اور پھر متقین محسنین کی صفت کیا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو کرتے نہیں رہتے، کرتے نہیں چلے جاتے، بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس سے توبہ کر لیتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے جو ایسا کریں گے؟ ان کے رب کی طرف سے بخشش. بخشش کا پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ بخش دے گا، گناہ گاروں کو بھی بخش دے گا، 100 لوگوں کے قاتل کو بھی بخش دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا. اور کیا ہے؟ وہ جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، موت تو آنی ہی نہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ اجر ہے کس کا؟ جو کچھ کر کے آئے گا دنیا سے، اللہ کو راضی کر کے، خوش کر کے، نیک اعمال کر کے. اور صرف نیک اعمال نہیں کرنے، گناہوں کو بھی دھو کے جانا ہے. یہ بات یاد رکھیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے حج کر لیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر 2-4 غلط کام بھی ہم نے کر لیے تو خیر ہے. نو، جہاں ایک طرف نیکیاں کرنی ہے وہاں دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، ان سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو پھر جنت آپ کا انتظار کرے گی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ متقین اور محسنین ہوتے ہیں. And those who, when they commit an immortality or wrong themselves, remember Allah and seek forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah? And do not persist in what they have done while they know. So we're still talking about the muttaqeen. This is another part of who they are. They are those that when they commit a mistake, when they commit a wrong, or when they feel like they've done something to become further away from Allah, they notice, they realize that I've done something. And they then remember Allah and seek His forgiveness. They seek mercy from Him. They do not double down on their transgression. They do not just become hard on the mistake that they've done. If they've chosen the wrong path by mistake, they don't just keep going down that road. They take a U-turn, they reverse, they come out that road. First, we were told, right, a few things that the muttaqeen did, a few of their characteristics. Now we're being told how they act in a specific situation. Human beings are imperfect, right? They're not perfect. They can try really hard, but mistakes happen, right? But Allah, He's generous, He's loving, He's forgiving. He's even telling us that
I know you. I know you're going to make mistakes. But look, this is what you need to do when you make that mistake. The door for forgiveness is open. It's very hopeful for us. Oftentimes, people will be told that, oh, you know, people say that I'm going through some kind of trouble or a problem, or I don't feel good. And it's advised to them to make istighfar, right? To do that. But they're almost offended. Like, I haven't done anything like seriously wrong. Why am I being told to do istighfar, right? That's not necessarily how it works, because we as human beings, from the moment we woke up, we probably made lots of mistakes without realizing. Even while we're trying, we probably made lots of small mistakes. So we are in constant need of Allah's forgiveness. We need Him to be merciful towards us. And for that, we need to seek His mercy. By the way, this is one of the key differences, one of the greatest differences between Adam and Islam and Shaitan, right? When the incident took place, right? Shaitan, when he refused to prostrate to Adam and Islam, he was questioned about it. But what did he do? He doubled down. He tried to justify his actions. He refused to take accountability, right? Later on, when Adam and Islam made a mistake and he was questioned about it, what did he do? He immediately sought the forgiveness of Allah. He immediately took responsibility. He immediately admitted to his mistake. This is the difference. This is what makes us human. This is what makes us amongst those that do the best. It is that we realize our mistakes and we ask for forgiveness. We repent and we turn to Allah. What else do we learn in Surah Al-Imran? Those people that do this, their reward is forgiveness from their Lord and gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and excellent is the reward of the righteous workers. So you've done all this. You want to be amongst the muttaqeen. You overlook people's mistakes. You adopt taqwa. You forgive people. You spend, right? Whether it's money or knowledge or other provisions. You know, if you make a mistake, you realize, you repent. It's a lot of hard work, right? It's a lot of hard work. It takes a lot of energy, a lot of time. But Allah doesn't ask you to do these things for no reason. He then says that they will have a reward. What greater reward than Allah forgives them and enters them into gardens beneath which rivers flow. SubhanAllah, so beautiful, right? The imagery itself, so powerful. And they won't just be there for a short amount of time like they were on earth. They will be there eternally. So they had to work really hard just for a short time. The reward, forever, right? That's how Allah accepts the deeds of the muhsineen and the muttaqeen, and their reward is excellent. It's the best, and Allah loves them. Allah loves those that operate on a level of ihsan, who are excellent in their dealings, excellent in whatever they do. Allah loves those who adopt taqwa, are conscious of Him, right, and live this life very carefully. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. तुमसे पहले भी कई कौमें गुजर गईं, जमीन में चल फिर के देखो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। पहले ये बता दिया गया कि अच्छा करने वालों का अंजाम क्या होगा, और दूसरी तरफ दुनिया की मिसाल दे के बता दिया गया कि जिन्होंने नहीं माना पास्ट में, उनके साथ फिर हुआ क्या, उनसे सबक सीखो। Similar situations as yours have passed on before you. So proceed throughout the earth and observe how is the end of those who denied. So Allah tells us this in Surah Al-Imran, verse 137. So now Allah gives us the example from this world, from the world that we live in, that before you, there were others. And look what happened to them. Where are they now? Right? What was their end? They denied. What were the consequences of their denial? यानी करने का ये अंजाम है और ना करने का दुनिया में ही देख लो क्या होगा। So the things that we mentioned before, right? We were told what's the result of those. We were told these are the things, this is the result. Now we're being told that if you don't do it,
then you can see the result. It's on earth. It's here. هذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے سب لوگوں کے لیے، ایک نصیحت ہے سب کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، وموعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت ہے، دلوں کو چھو جانے والی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور میں چاہوں گی کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو مختصر تھوڑی سی بات آپ کر سکتے ہیں۔ This is a clear statement. So this Quran is a clear statement to the people and a guidance and instruction for those conscious of Allah. So it's a bayan, a clear statement, right? For who? For the muttaqeen, those that are aware of Allah, conscious of Him. If anyone would like to add something to this, or would like to say something, then now is the opportunity. میرا نام نائلہ ہے اور اردو سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مجھے تفریح دے رہا ہے کہ ان کا جو بھی لیسن ہو اس کو دھیان سے سنوں، ان کی زندگی میں موقع ملا کہ ان کا سبق اچھی طرح سیکھوں۔ تو الحمدللہ بہت اچھی دہرائی ہو رہی ہے، اس میں یہ کہ غصے کی بات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اٹ ٹیکس ٹائم، پریکٹس مانگتی ہے یہ چیز جو زندگی میں محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ ایک دم زندگی میں نہیں اترتا، اس کو کسی بھی حکم کی پریکٹس کے لیے ہمیں اس میں گھلنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سب سے پہلے تو اس میں ایک ایڈوائس سب کو دوں گی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنیں یہ نہ کہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، میرے سے تو یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہنا، فوراً سمعنا اطعنا، اللہ تعالیٰ ہم نے حکم سن لیا اور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیونکہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ آج آپ نے پڑھا غصہ نہیں کرنا، غصہ کنٹرول کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں، بچوں پہ غصہ نہیں نکالنا، ہسبینڈ پہ نہیں نکالنا، غصہ آ گیا ہے کیا کرنا ہے، ایک طرف کو چلے جانا ہے، وہ جگہ چھوڑ دینی ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر وہاں اس سچویشن میں نہیں کنٹرول ہو رہا، آؤٹ آف یہ کنٹرول ہے سب کچھ، وہاں سے ہٹ کے کسی دوسری طرف چلے جائیں، وضو کر لیں، کوئی اور کام کر لیں، کیونکہ جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ان کے ہائی ہونے کے فیو منٹس ہوتے ہیں، شاید 12 منٹس ہوتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اگر وہ 12 منٹس آپ چپ کر جائیں، منہ نہ کھولیں، اس آگ کو اندر ہی رکھیں، تو ساتھ ہی ساتھ وہ آہستہ آہستہ بجھے۔ آپ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے۔ آگ ہمیشہ بھڑکتی نہیں رہ سکتی، غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ بہت بڑے فتنے فساد سے بچ جائیں گے۔ جو مائیں بچوں پہ غصہ کرتی ہیں وہ بچوں کی شخصیت تباہ کر دیتی ہیں۔ جو عورتیں شوہر کے ساتھ غصے سے بات کرتی ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ اپنا مقام گرا دیتی ہیں۔ ایک منٹ تھوڑا سا یہ ٹرانسلیٹ کر لیں، Sorry. تھوڑا سا۔ So advice that we are receiving today is that whenever you see a command from Allah, never say, I can't do it. This is impossible for me. This is never going to happen. Say instead, I've heard and I obey. Okay? So when we use the example of just swallowing anger, controlling our emotions, right? If you feel like you're in an intense, heated situation where your anger is rising within you, then do what you can to avoid bursting. So that could mean you have to leave the room. That could mean you just need to sit down. That could mean you need to have a glass of water, make wudu. Whatever it is that you need to do, rather than exploding and burning other people with your anger or your high emotions. It said that there's about 12 minutes where we experience that intense emotion, that high. If we can just control ourselves for that 12 moments, you'll realize that after some time passes, you don't feel as angry. Something that someone said, like after a bit, it's okay, right?
The issue is that we, within that small window, we burst and we let other people know how we feel. And then afterwards we regret it because the fire dies down and then we regret how we spoke to perhaps our partners, perhaps our children, perhaps other family members, dear friends, sisters, our fellow students, right? And then we have regret, and then it's just important for us that we monitor ourselves and try, and in that moment, that's where the skill is required. I had another example as well. I was recently reading about it, just a quick one. But when the command was sent by Allah for early Muslims to start wearing hijab, right? There's a hadith, I believe is from Aisha radiallahu anha, and she talks about how the women from the Muhajirun, they accepted the command straight away. They started cutting their sheets to wrap it around themselves, right? They didn't delay, they didn't question that this is so different to our usual lifestyle. This is so different to what we used. Why is Allah saying this to us right now? They just immediately wanted to obey the command. So we as women should take inspiration from early Muslims on how they follow the commands of Allah. Yes. And what many people have learned, that you are accountable for the skills you have. That I never realized before. I always thought, you should give them the skills, but the accountability that you are answerable, how do you use the skills in your life, that's I've learned. कोई और बात करना चाहेगा? जी सादा जी, बेहद प्यारी मोहतरमा सादा जी, ये आपकी विजिट की मेरी आज माशाल्लाह चौथी मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रैक्टिकली जो मैंने इन चारों मुलाकात में देखा है वो ये देखा है मैंने आपसे, क्योंकि आपने आज ही फरमाया था दोपहर में कि आपने आगे से आगे काम करना है। तो जो मैं अभी देख रही थी कि आपका तहम्मुल, आपकी काइंडनेस, आपकी बर्दाश्त और जिस इन्हमाक और दिलचस्पी से आप दूसरों की बात सुनती हैं, वो मेरे लिए एक लेसन है, बल्कि हम सब के लिए एक लेसन है। और यही बात माशाल्लाह आपके जो मुकर्रर करदा टीचर्स हैं, जो हमारे माशाल्लाह ये जो हैं मोहतरमा राफिया यकूब साहिबा, उनके अंदर भी है कि हमें बहुत अकोमोडेटिव, बहुत हेल्पफुल और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में हमें पढ़ाया जाता है। और जिस तरह भी आपने टेबल्स की मिसाल दी, मुझे लगता है ये आयत मेरे लिए थी, क्योंकि इरिटेशन मुझे यहाँ बैठे हो रही थी, लेकिन जिस तरह चेयर्स इधर उधर मूव हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं उठ के कहूँ, लेकिन अल्लाह ने वो आयत मेरे सामने ले आया और आई कंट्रोल माय एंगर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर किसीरा सादा जी। उनको दीजिए, वो सामने हाथ खड़ा कर। सादा जी, यही चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी, सिर्फ कंट्रोल करने वाली इज रिलेटेड टू माय जॉब। इंग्लिश में कहते सॉरी, इंग्लिश में कहते जी। They are saying they're advising people in their mothers, they're going home, health visitors, and they're advising mothers that when your baby cries, so don't shake your babies. When your mothers are hungry, it's okay if your baby's crying, put him right down for a few minutes and go out of the room. When you are cooled down, then come back in and pick your baby up. Subhanallah. So that's the same thing our Quran is telling us. I just like to add briefly reminder the ayah starts with the Allah of the Rasul, that if we want real success, obey the messenger and Allah. So a message for the youth, for our youth today is they are looking for success everywhere else, but not turning to the book of Allah. So I think this is a very reflective ayah to myself. जज़ाकल्लाह। पीछे दे। होगी। I just want to say Salah, I love you for the sake of Allah, please. बारकल्लाहु फीकुम। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे आपको देख के और मिलके, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है मुझे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश कर रहे हैं कुछ तो सिखाने की अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपने बात की थी जो आप समझ के उसकी
تو آپ بیسیکلی انسان کے لیے اینیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے اور ایک فرنٹل اس کا برین ہے جو اس کی تھنکنگ پاور ریشنلائز کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی دیر آر فیو لائک دیٹ بائی دا ٹائم کہ آپ کا یہاں کا جو گندا دماغ ہے وہ آپ کے اس دماغ کو جو سوچ سے سمجھنے والا وہ دیتا ہے. تو جب ہمیں کہتے ہیں بیٹھ جائیں اردو پڑھ لیں نفل پڑھ لیں تو وی کیپ آور تھنکنگ برین دیٹ ٹائم. تو الحمدللہ جو آپ نے باتیں سکھائی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے کو کنٹرول کرنے والی اینڈ ہوپفلی حضرت will be happy with that انشاءاللہ. جب آپ کا غصہ کنٹرول ہو گیا نا تو آپ کو کھلی اجازت ملے گی جا کے کلاسز لینے کی, دینے کی, سب اچھے اچھے کام کرنے کی. جب قرآن کی وجہ سے چینج آتا ہے نا تو پھر سب تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر دین پڑھنے کے بعد ہمارے اندر سختی آتی ہے اور غصہ آتا ہے اور اگریشن آتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں اور دین کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. جی فرحت رافعہ, آپ اس کو انگلش میں کر دیں مائک. اچھا بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. Sada, I'm really happy to see you. You've been a major part of my life to change my life. Actually 360 degree from where I was. You've been a big inspiration. اور جو آیات آپ نے آج پڑھ کے سنائی ہے میرا غصہ بہت تیز تھا اینڈ لٹرلی وہ بہت زیادہ کام ڈاؤن ہو گیا اور آپ کی یہ ساری باتیں ہر وقت کان میں گونجتی رہتی تھی. One thing I realized from my life was I was very good at linguist. تو لینگویج بہت جلدی لرن کر لیتی تھی. 12 ایئرس کی انڈیا کو میرے سائن بورڈس پڑھ کے میں نے ہندی لکھنا پڑھنا سیکھ لی. تو مجھے یہ بات کی ریئلائزیشن آپ کے لیکچر سن کر ہوئی کہ اگر میرا اتنا اچھا برین ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کوشچن کریں گے کہ تم نے مجھے قرآن سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, تم ساری لینگویج سیکھ لیتی تھی. دین آئی چینج مائی لائف کہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن اور سارا کچھ پڑھنا شروع کیا with grammar and everything. And as soon as I was about to finish, I started teaching as well. So اس نے میری لائف کو اس قدر چینج کیا اور میں ہمیشہ جب بھی کسی کو پڑھاتی ہوں کسی سے بات کرتی ہوں میں ان کو ایک جملہ کہتی ہوں, find your strengths which is specific for you and use that for the sake of Allah, for the cause of Allah, because you will question me for that. You had that quality, not of your brothers, sisters, anybody had that. تو آپ نے میری زندگی بدل دی اس چیز سے کہ میں اپنی پوری لائف کو قرآن کے لیے. جزاک اللہ خیر. یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. میں صرف ایک سبب ہوں, ایک ذریعہ بنی ہوں. دیٹس اٹ. میرا کوئی بھی کمال نہیں, اونلی فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ون تھنگ. اوکے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو آپ بات کریں کہ غصہ کو پی جانے والی بات, تو یہی قرآن, یہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن ہماری رحمت بن کر آتا ہے, ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے اور ہم وہ کرنے والے بن جاتے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. آپ جو دوسروں کو دے رہی ہیں نا یہ اسی میں آتا ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہی آیات تھی جنہوں نے مجھے انسپریشن دی کہ I can't be sitting to have a certificate. بالکل. مجھے آتا ہے اتنا میں آگے ضرور دوسروں کو دیں. تو کوشش میری یہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی اور کسی کا, کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. ادھر سامنے بھی ہاتھ کھڑا ہے. 6:01 ہو گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بہت نروس ہو گئی بچپن سے اس نے دیکھا. تو اب آج کا جو ٹاپک تھا جس میں جو بات ہو رہی تھی کی صفات کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو اس میں تھوڑا ایموشنل میں بہت ہو رہی تھی جب آپ سن رہی تھی. سب سے پہلے وہ جو بات ہوئی ہے کہ کیئر وہ دینے والے ہوتے ہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں. تو جو میں ایکسپیرئنس کیا ہے ریسنٹلی لائف میں کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے لیے ایک نارمل چیز ہے کہ ہم کرتے ہیں کسی کے لیے, کوئی بھی کسی کے لیے میں spending money, spending anything, کوئی بھی چیز آپ کسی کے لیے فیورز کرتے ہو کچھ کرتے ہو. آف کورس ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت اللہ سے ہم کرتے ہیں. یہ ہمارے نیت ہونی چاہیے کہ if you are doing good for others, it should be for Allah's sake, اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تو سم ٹائم وہی ہے کہ یہ چیز جب میں نے سنی ہوئی تو مجھے بہت ایموشنل فیل ہوا کہ الحمدللہ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اندر رکھیں. اور یہی کہ دوسرا جو تھا غصے کو کنٹرول کرنا, اور یہ بہت ہارڈ چیز ہے. آف کورس بہت ساری ویمن ہوں گی جو
maybe they live in joint family या फिर कुछ भी, तो it's hard there क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपका फोकस है वो कोई प्रोटेक्शन टाइप स्मोक गिविंग योर फॉर, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर. यस सिस्टर, Thank you. वेलकम. आगे इनका हाथ खड़ा. जज़ाकुमुल्लाह खैर. वैया साजा जी मैं 14 पारा कर रही हूँ डॉक्टर राफिया से. तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, बस एग्जाम है. तो उस किताब में उस बारे में मैंने जो पढ़ा, तो जब आपने इल्म की बात की कि जो भी आपके पास वो स्प्रेड करो, तो मैं जब मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मैं सब में खिलाती हूँ. तो जब उसमें मैंने बात को सुना कि सूरह नहल, नहल जो है शहद की मक्खी का नाम है, तो मैंने वहाँ पे गाय का पढ़ा कि गाय के 4 पेट होते हैं. तो जो वो चीजें मैंने पढ़ी वो इतनी खूबसूरत, और मुझे मतलब मैं चाहती थी ना पूरी दुनिया को बताऊं कि 14 पारा कितना खूबसूरत, मतलब पूरा कुरान ही प्यारा है, लेकिन उसमें अल्लाह ने इतनी नेमतों को गिनाया है और इतनी खूबसूरती से उसको अदा किया गया है. तो सुभान अल्लाह. जब मैं अपने कॉलीग्स को बताती थी सादा जी, तो वो कहते थे कि असातीरुल अव्वलीन. बहुत दुख होता था कि पहलों की कहानियां हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता. दुख होता है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही है नॉन मुस्लिम, लेकिन मेरी कोशिश होती है उन तक पहुंचाओ, उन्हें शायद कहीं वो दिन नरम हो आप जाए. इंशाल्लाह आप पहुंचाती रहें, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन असर हो जाएगा इंशाल्लाह. जी, और हाथ खड़ा कीजिए. साली जी, मेरा नाम लिखना है, मैं सिस्टर रफिया याकूब की स्टूडेंट हूँ. आपने अभी जो बात की ना खैर बात नहीं की, तो उसमें मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि जो क्लासेस में आते हैं उनके साथ तो अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उनके लिए मुश्किल होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी आपने बोला तो मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रही थी कि हमने कुछ वर्कशॉप्स अरेंज की थी जिसमें हमने हुस्न मैयत, कैंसर अवेयरनेस, एंगर मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ और इस तरह की वर्कशॉप, और ये खास इसलिए की गई थी कि लेडीज बाहर से आए, और उसमें हमने फिर ना कुरान से रिलेट उसको करके किया. तो ये भी जो है ना वो हमारी टीचर ही ने हमें जो है वो इस मतलब हमारी सलाहियत के साथ उन्हें गाइड किया कि हम कैसे उसको रिलेट करें, क्योंकि दुनिया की तालीम तो हम बहुत हासिल करते हैं, लेकिन जो आप कहती हैं कि कुरान से तरबियत जो हमारी होती है ना, वो किसी दूसरे उससे नहीं हो सकती है. तो आपका बहुत शुक्रिया है, और आपके साथ हमारी टीचर्स का भी बहुत शुक्रिया है. जज़ाकल्लाह खैरन. वइयाकुम, बारकल्लाहु फीकुम. क्योंकि टाइम कम है इसलिए आगे ले आइए. यहाँ पर एक दो हाथ खड़े हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत चाहेंगे, क्योंकि Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. I'm going to speak mixing between English and Arabic. I understand that you understand Alhamdulillah Arabic. When we look at the Muttaqeen in the characteristics of the Muttaqeen, and we find it a lot in the Quran. We find that at the beginning of the Baqarah and the spoken about in Al-Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والسماء عدة للمتقين, and then the Sifat of the Muttaqeen. And if we look, the Hajj not far from us, Allah subhanahu wa ta'ala spoke about these Sifat. And then what Allah subhanahu wa ta'ala said about the Manasik. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. So the taqwa and the muttaqeen from where? It's from the qalb. So the qalb is the core, is the like the asas, the base of the taqwa. So that this is a sign and an alama about the muttaqeen when they do ta'zeem for sha'a'illah, for the siyam, for the salah, for about all commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then this is the proof. That's the proof. When you ta'zeem and we respect it and we do it and we recommend it, and in our community, in our children, between us, and this is the sign that we have. Then one woman you so that's taqwa. I feel that the qalb is the, and then the facts of the qulub,
types of the whole, and all the, it all goes around the qalb. Yes. جی آپ کا ادھر لے آئے ان کو دیجیے. مجھے ہسبینڈ کی بات کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہے ایک بات کہ مجھے ہسبینڈ جو ہے نا پہلے تھوڑے ایسے تھے کہ جب میں پورا دورہ قرآن آپ کا سن کے لکھتی تھی پورا سارا ایک ورڈ تو وہ بھی سنتے ساتھ میرا بیٹا بھی سنتا تھا. تو اتنا اثر ہوا کہ جب میں نے نکاح بولنا چاہا تو مجھے انہوں نے منع کیا کہ نہیں بولو. میں نے اور لیا تو وہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ تو سادہ کی طرح لگتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے منع نہیں کیا. کتنا مطلب سیریس سنتے تھے اور جب سنتے تھے تو بات ایسی غصے کی آتی تھی نا مجھے غصے سے یاد لوگ کہتے تھے آپ کے لیے کہتے ہیں آپ کی سادہ ہے. تو بہت اثر ہوتا ہے ہسبینڈ پہ بھی نا. اور جزاک اللہ خیر کثیر سادہ کی آپ کا بھی بہت کہ آپ کی رہنمائی میں ہم یہاں چھوٹا موٹا جو کچھ لانے ہوتا ہے ہمارا قبول فرمائے. اور جزاک اللہ خیر کثیر ناہید پاتی کا. اور ماشاءاللہ ناہید پاتی بہت سپورٹیو ہے. ہر وقت جب بھی ان سے بات ہوئی کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اچھا سیکھنے کو ملا اور بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا اور ہر کسی کو سپورٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر ہے. ينفقون في السراء والضراء. جی. Sorry, I'll keep it brief, but I just wanted to carry on that theme of Bajinahi being my teacher. And I was thinking that when we're learning the Quran and connecting with it, others should notice, others should see it. It was my husband that noticed. He said, "Would you like to be in Bajinahi class today because you're listening really carefully to what I've got to say? You're not jumping to conclusions." So and I think we mix in non-Muslims as well, and they notice as well that there is a difference in how you are with them. And I'm not complimenting myself at all, but when you do something thinking it's for the sake of Allah or because I'm representing Islam, there was a non-Muslim who said, if Muslims are like this, then I want to become a Muslim. I'm not complimenting myself, but that's just the way you are with other people. They should feel a difference. آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا. جزاک اللہ خیر کہ ہم نان مسلمس کے بیچ میں رہتے ہیں. وہ کسی کتاب سے اسلام کو نہیں پڑھیں گے, وہ آپ سے اسلام کو سیکھیں گے. آپ اسلام کا فیس ہیں. یا یہ بات آپ کے حق میں حجت بنے گی, آپ کے خلاف بنے گی کہ آپ کس طرح کا اسلام پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا معاملہ اچھا ہوا, اخلاق درست ہوا, آنیسٹی ہوئی, تو یہ سب کچھ آپ کے حق میں جائے گا. آپ نے چاہے زبان سے کسی کو تبلیغ کی یا نہ کی, آپ کا سارا وجود تبلیغ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے اپوزٹ کیا, اور یہی جو کوالٹیز ہیں, صرف اگر ان کو نان مسلمس کے کانٹیکس میں دیکھیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء, نان مسلمس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا, آپ ان کو دے رہے ہیں, ہر حال میں دے رہے ہیں, دینے والے ہیں. لیکن افسوس یہاں رہتے ہوئے مسلمس کیا واقعی دینے والے ہیں یا لینے والے بن گئے. جھوٹ بول کر, غلط بیانی کر کے گورنمنٹ سے پیسہ لینا اور چینا جھپٹی کرنا, یہ مسلمانوں کا اخلاق تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا امیج کیا بن رہا ہے یہاں رہ کے, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اسلام کے ایمبیسیڈرز بنیے اپنے عمل اور اخلاق کے ساتھ, اپنے رویوں کے ساتھ. اور دوسری طرف والکاظمین الغیظ, اگر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ غصہ کنٹرول کر گئے تو آپ نے تبلیغ کر دی. والعافین عن الناس, باتیں لیٹ گو کر دی تو آپ نے اسلام کی تبلیغ کر دی. تو ان آیات کو اس کانٹیکس میں بھی سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہماری کمزوریوں کو دور کرے, ہمیں اچھا مسلمان بنائے. ہم یہاں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے خیر کا پیغام لانے والے بنے, ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہماری زیادتیوں کو, اللہ ہمارے بچوں کی, ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ان کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ کام سکھا دے جس سے وہ راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے, ہمارے کمزوروں کی کمزوری اور بیماری دور کر دے.
اور ہم سب کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب سلام کر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.